اردو نالج کے موجود دوستوں، میں ہوں لائق سیفی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جس کے کمالات کا ظہور نہ صرف ماضی میں ہوتا رہا ہے بلکہ اس کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری اور ساری ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی رونما ہوتے رہیں گے، اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا آخری پیغام تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت شان دیکھیے، ایک قرآن کریم کا زندہ معجزہ آپ کو دکھانے والے ہیں جس سے دیکھ کر ناظرین آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ مگر اس سے پہلے ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل کے اس منفک چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس سے کہ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ ناظرین 1973 کی بات ہے، رشیا میں جب کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ایک شخص ماسکو ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ وہ کہتے رہے کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا چلو جمعہ کی نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 مسجد ہی اس شہر میں ہیں جو صرف کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں، میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے ان دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا مسجد کا دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں، لیکن اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ ناظرین اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز میں اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے بچے جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی نہیں آیا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا۔ بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ کچھ انوکھا کام کر کے باہر نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں میرے لیے طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور جو بچہ میرے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے جب جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ، بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا، پھر والدین کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، میں قرآن کی آیت پر انگلی رکھی تو وہ فر فر پڑھنے لگا۔ قرآن بغیر دیکھے ہی پڑھتا گیا۔ میں نے اس کے والدین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک کو گھروں میں نہیں رکھتے۔ تو میں نے پوچھا اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں مارکیٹ میں سبھی لوگ حافظ قرآن ہیں، کوئی سبزی والا ہے تو کوئی درزی ہے، ہم انہیں کام کے بہانے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور آپ کو ہماری گلی محلے میں جتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ سبھی حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔